بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بعد ایک وقت ایسا آیا جب کوئی خدا کی عبادت کرنے والا دنیا میں باقی نہ رہا۔ یہ وہ دور جب نمرود نے پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کر دی اور اپنا سکہ منوا لیا۔ ایک دن نمرود کے نجومیوں میں سے ایک شخص نمرود کے پاس آیا اور کہنے لگا، ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جو تیرے دین کو باطل کر دے گا اور ایک نیا دین اس کی جگہ رائج کرے گا۔ نمرود کہنے لگا، وہ لڑکا کس شہر میں پیدا ہوگا؟ تو کہنے لگا، وہ لڑکا اسی شہر میں پیدا ہوگا۔ تو نمرود نے حکم دیا کہ تمام عورتوں کو مردوں سے جدا کر دو اور جو لڑکا پیدا ہو اسے وہیں قتل کر دو۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں حاملہ ہوئیں۔ ان کا حمل اللہ نے ظاہر نہ کیا۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو کہنے لگیں، مجھے بیماری لاحق ہے، اور الگ ہو گئیں اور اپنے گھر سے نکلیں، ایک غار میں جا کر چھپ گئیں۔ یہی وہ غار تھی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور غار کے دروازے کو ایک پتھر کے سہارے بند کر دیا اور اپنے گھر چلی گئی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے میں دودھ اتارا، وہ اس کو چوستے اور اپنی خوراک لے لیا کرتے۔ کبھی کبھار ان کی والدہ ان سے ملنے آ جایا کرتی۔ یوں وقت گزرتا گیا اور آپ کی عمر مبارک 13 سال کی ہو گئی۔ جب ایک دن ان کی والدہ ان سے ملنے کو آئیں اور واپس جانے لگیں تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، والدہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، مگر ان کی والدہ کہنے لگی، نمرود کے سپاہی تمہیں مار ڈالیں گے، اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئیں۔ ان کے جاتے ہی وہ اٹھے اور غار سے باہر نکلے۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا اور ستارہ زہرہ چمک رہا تھا۔ تارے کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ جب وہ تارا چھپ گیا پھر انہیں یہ احساس ہوا کہ جو اپنا چہرہ چھپائے، کبھی نظر آئے کبھی چھپ جائے، وہ میرا رب بھلا کس طرح سے ہو سکتا ہے۔ اندھیری رات میں جب چاند نکلا اور اس کی روشنی پھیلی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا، اچھا یہ میرا رب ہے۔ رات ختم ہوئی، صبح ہونے پر چاند نظروں سے اوجھل ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ بھی مجھ سے دامن چھڑا گیا، یہ میرا رب ہرگز نہیں ہو سکتا۔ سورج کے طلوع ہونے پر دنیا جگمگ ہوئی، ہر چیز واضح اور صاف دکھائی دینے لگی۔ کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے کسی چراغ کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں یہ میرا رب ہے، اس کے ظاہر ہونے سے تاریکی کا خاتمہ ہوا اور دن کا اجالا ہوا ہے، یقیناً یہ سب سے بڑا ہے۔ دن ڈھلنے پر سورج نے اپنا چہرہ چھپا لیا، ہر طرف تاریکی کا راج ہو گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، سورج میرا رب نہیں ہو سکتا، سورج خود ایک ایسی کشتی کی مانند ہے جو ابھی ڈوبی اور ابھی نکلی، میرا رب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یہ چاند، سورج، ستارے اور تمام جہان کا وہ مالک ہے اور یہ سب اسی کے تابع ہیں۔ میرے رب کے حکم پر روشنی ہوتی ہے اور جب اس کا حکم ہو روشنی غائب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا نبی اور اپنا دوست بنایا تھا اور انہیں حکم دیا تھا کہ وہ گمراہ قوم کو بھلائی کی باتیں بتائیں اور اپنی قوم کو بھلائی کی طرف راغب کریں۔ پتھر کے بنے بتوں کی پوجا کرنے سے روک کر بری باتوں کے بجائے اچھی باتوں کی جانب مائل کریں۔ وہ تہوار کا دن تھا۔ تہوار منانے کو سب ہی بوڑھے بچے جوان خوشی خوشی اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوتے تھے۔ آزر بھی یہ تہوار منانا چاہتا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا بھی ساتھ چلے۔ جب اس نے اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیماری کا بہانہ بنایا اور ان کو ساتھ لے جانا آزر نے مناسب نہیں سمجھا کہ بیٹے کو بیماری کی حالت میں زبردستی اپنے ساتھ لے جائے۔ سب کے جانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر میں تنہا رہ گئے۔ وہ بت خانے میں گئے اور بتوں سے مخاطب ہوئے، تم اپنے سامنے رکھا کھانا پانی کیوں نہیں کھاتے پیتے ہو؟ بت کس طرح اس کی بات کا جواب دیتے، وہ خاموش ہی رہے۔ تم میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہو؟ کیا تمہیں سنائی نہیں دے رہا ہے جو بت بنے ہوئے ہو؟ بتوں کی مسلسل خاموشی اور جواب نہ دینے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آ گیا کہ قوم کے لوگ ان بتوں کی پوجتے ہیں، اس سے اپنی خواہشیں پوری ہونے کے لیے سوال کرتے ہیں اور یہ میرے سوال کا جواب دے نہیں رہے ہیں، یہ کس طرح میری قوم کے کام آئیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے غصے کا اظہار اس طرح کیا کہ سارے بتوں کو توڑ ڈالا اور صرف ایک بت کو رہنے دیا اور اس بت کے گلے میں تبر لٹکا دیا تاکہ ان بتوں کو توڑے جانے کا الزام اس بت پر آ جائے۔
میلے سے لوٹنے پر لوگوں نے بت خانے کا رخ کیا۔ بت خانے کو دیکھ کر وہ حیرت میں پڑ گئے کہ جن بتوں کی وہ پوجا کرتے ہیں وہ ٹوٹے پڑے ہیں اور ایک بڑے بت کے گلے پر تبر لٹکا ہوا تھا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس قسم کی گستاخی کون کر گیا ہے۔ ان معبودوں کی اس قدر بے عزتی کیے جانے پر ان میں شدید غصہ پایا جا رہا تھا۔ وہ اس گستاخ کے بارے میں جاننا چاہتے تھے۔ جب وہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے تو ان میں ایک شخص نے اپنے شک کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ کام ابراہیم کا ہی ہو سکتا ہے۔ اس علاقے میں وہی ہے جو ہمارے معبودوں کے خلاف بولتا ہے، یہ حرکت وہی کر سکتا ہے۔ اس کی بات سن کر لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور ان سے پوچھا، ہمارے معبودوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک تم نے کیا ہے؟ اس بڑے بت کے گلے میں تبر لٹکا ہوا ہے، شاید جس نے یہ کام کیا ہو اس سے پوچھ لو۔ اس سے ہم کیا پوچھیں؟ یہ بت ہے، یہ ہماری طرح بول اور سن نہیں سکتا۔ ہم کس طرح اس بت سے پوچھیں؟ یہ نہ چل سکتا ہے اور نہ ہی ان بتوں کو جو ٹوٹ چکے ہیں انہیں توڑ سکتا ہے۔ یہ کسی انسان کا کام ہے۔ یہ بت جب تمہیں کسی قسم کا بھی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، پھر تم ان بتوں کی پوجا کس کے لیے کرتے ہو؟ کیا یہ بات تمہاری عقل میں نہیں آتی کہ یہ بت تمہیں کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچائیں گے؟ وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر لاجواب ہو گئے۔ واقعی وہ ایسے پتھر کے بتوں کی پوجا کر رہے تھے جو انہیں کسی بھی قسم کا فائدہ پہنچانے سے قاصر تھے۔ وہ دلوں میں شرمندگی محسوس کرتے ہوئے خاموش ہو گئے۔ اس وقت وہ لوگ بظاہر خاموش ضرور ہو گئے تھے، مگر انہیں اس بات پر شدید غصہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ان کے بت خانے میں گھس کر بتوں کو توڑا ہے یہ اچھا نہیں کیا ہے۔ یہ ایک طرح سے ان کے معبودوں کی شان میں گستاخی ہے اور ایسے گستاخ کو اس بات کی سزا ملنی چاہیے تاکہ پھر کوئی اس طرح کی حرکت نہ کر سکے۔ لوگوں میں غم و غصہ بہت زیادہ تھا۔ وہ لوگ اپنے دیوتاؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس گستاخی اور مجرمانہ حرکت پر سخت سے سخت سزا کے طور پر دہکتی آگ میں ڈالنے کا سوچ رہے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ اور دعوت کا قصہ ختم ہو جائے گا۔ ان کے سلسلے میں مشورہ زور و شور سے جاری تھا کہ یہ باتیں بادشاہ تک بھی پہنچ گئیں۔ اس زمانے میں جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب نمرود ہوتا تھا۔ ان بادشاہوں کی رعایا ان کی پرستش کرتی تھی۔ جب نمرود کے پاس یہ خبر پہنچی تو اسے بہت غصہ آ گیا۔ اس نے دل میں سوچا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیغمبرانہ تبلیغ اور دعوت کی سرگرمیاں جاری رہنے سے اس کی سلطنت ختم ہو سکتی ہے، اور اسے یہ بات کسی طرح گوارا نہ تھا کہ اس کے باپ دادا کے مذہب کے ساتھ سلطنت بھی زوال پذیر ہو جائے۔ لہٰذا نمرود کے لیے اب یہ ضروری ہو گیا تھا کہ اس قصے کو فوراً ہی ختم کر دیا جائے۔ نمرود کے حکم پر اس کے حواری اور اس کے آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں لے کر پہنچ گئے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کر پوچھا، تو ہمارے باپ دادا کے دین کی مخالفت کیوں کرتا ہے اور مجھے اپنا رب کیوں نہیں مانتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں اس کو اپنا خدا مانتا ہوں جو ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ساری کائنات اور تمام عالم اس کی مخلوق ہے، وہی ان سب کا مالک ہے۔ تم بھی انسان ہو جیسے دوسرے انسان ہیں۔ ایک انسان دوسرے انسان کا رب یا خدا کس طرح ہو سکتا ہے؟ جن بتوں کو تم پوجتے ہو وہ ہرگز کسی کے خدا نہیں ہو سکتے اور نہ بول سکتے ہیں اور نہ کسی کی سن سکتے ہیں، پھر وہ کس طرح انسان کو فائدہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تمہارے باپ دادا کا دین خود کا بنایا ہوا ہے، ایسے دین کو میں کیسے اختیار کر لوں؟ بادشاہ نے پوچھا، ابراہیم تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا، میرا رب اللہ ہے۔ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب اللہ ہے اور میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ نمرود نے حیرت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور پھر پوچھا، اللہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا، اللہ وہ ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ نمرود نے بڑے تکبر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ صلاحیت مجھ میں ہے، میں جس کو چاہوں زندہ رکھوں اور جسے چاہوں مار دوں۔ نمرود نے حکم دیا کہ مجرموں کو لایا جائے۔ اس کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ 2 مجرموں کو لائے جانے پر نمرود نے ایک مجرم کو مار ڈالا جبکہ دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا۔ اے ابراہیم، میں نے اپنی بات سچ کر کے دکھا دی، ایک کو مار دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، کیا تمہیں اب بھی شک ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس شرک میں مبتلا شخص میں عقل و دانشمندی والی کوئی بات نہیں ہے، تبھی تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بجائے پتھروں کو پوجتا ہے۔ ایسے شخص کو ہرانے کی غرض سے دوسری تدبیر کا سہارا لینا پڑے گا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے بادشاہ، اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ انسان کو مارنے اور زندہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہو، میں یہ بات جب مانوں گا کہ تم سورج کو مغرب سے نکال دو۔ نمرود کے بس میں نہ تھا کہ وہ سورج کو مغرب سے نکالے، اس لیے وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل سے نمرود لاجواب ہو چکا تھا، وہ اپنی ندامت اور ذلت پر بہت زیادہ غصے میں آ گیا تھا۔ رعایا پہلے ہی اپنے دیوتاؤں کی توہین اور اپنے باپ دادا کے دین کی مخالفت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی آگ میں جلا دینا چاہتے تھے۔ ان کے دیوتاؤں کی رسوائی کا انتقام اس طرح لیا جا سکتا ہے۔ نمرود اور قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کی غرض سے ایک مخصوص جگہ بنائی اور اس میں کئی روز مسلسل آگ دہکائی گئی۔ اس آگ کے شعلوں سے کرب و جوار کی اشیاء تک جھلسنے لگی تھیں۔ نمرود نے ہر طرح سے یہ اطمینان کر لیا کہ اس آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ بچ سکیں گے۔ تب ایک گوپھن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا دیا گیا اور اس گوپھن کی مدد سے دہکتی آگ میں پھینک دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دوست اور نبی تھے، انہیں آگ کس طرح نقصان پہنچا سکتی تھی؟ اللہ کے حکم سے آگ جلتی اور اس کے حکم سے جلاتی ہے۔ آگ کو اس وقت حکم ہو گیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ جس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے وہ ایک مہکتے ہوئے باغ میں تبدیل ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پھولوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ آگ نے انہیں کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ وہاں موجود لوگ حیرت میں پڑ گئے، اتنی خطرناک بھڑکائے جانے پر بھی اس آگ نے جس میں کسی انسان کو ڈال دیا جائے پھر وہ جلا کر راکھ بنا دے، مگر اس آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معمولی سا بھی نقصان نہ پہنچایا۔ ان کی عقل کام کرنے سے قاصر تھی کہ یہ سب کیسے اور کیوں کر ہو گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے جب یہ پوچھا کہ وہ کس کی عبادت کرتے ہیں، ان پر ان کی قوم نے کہا کہ ہم بت پرست ہیں، اور ظاہر ہے جو بت پرست ہوں وہ بتوں کی ہی عبادت کرتے ہیں اور انہیں ہی پوجتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو وہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے، پھر بھلا وہ کس طرح تمہیں نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تم خود ہی بتاؤ کہ ان بتوں نے تمہارے ساتھ کیا بھلائی کی ہے؟ ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہ تھا اور وہ بولے ہمارے آباء و اجداد بتوں کی پوجا کرتے تھے، بس ان کو دیکھ کر ہم بھی ایسا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم اور تمہارے آباء و اجداد سب گمراہ ہیں، اس لیے بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ تم ان بتوں کی پوجا کرنے سے باز آ جاؤ، کیونکہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کرنے کے لائق ہے۔ تم اس کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں پیدا کیا، وہی تمہیں کھلاتا پلاتا ہے۔ میں ان بتوں سے بیزار ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، میں ان بتوں کا دشمن ہوں۔ قوم نے ان کی بات سنی اور کہا کہ تم ہم سے مذاق کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تم سے مذاق نہیں کرتا بلکہ حقیقت بیان کرتا ہوں، اور میں اس پر گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا رب وہی ہے جو آسمان زمین کا مالک ہے، جس کے قبضے اور قدرت میں سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی آسمان زمین کو اور ہم سب کو پیدا کیا، وہی ذات ہے جس نے آسمان کو چاند و سورج اور تاروں سے پر رونق بنایا ہے۔ میرا اور تمہارا رب ایک ہی ہے، میرے رب نے ہی مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ تم مجھ سے محبت کر کے مجھے گمراہ نہیں کر سکتے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارے معبودوں سے ڈرتا ہوں؟ نہیں، میں بالکل نہیں ڈرتا، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، یہ ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیاں ہیں، میں ان سے بھلا کیسے ڈر سکتا ہوں؟ تم کیوں ان مورتیوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو اور تمہارے پاس ان بتوں کے سچا ہونے کی دلیل بھی نہیں ہے؟ اے قوم میری بات کو کان کھول کر سن لو، میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو دونوں جہانوں کا مالک ہے۔ اے قوم میری بات کو کان کھول کر سن لو، میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو دونوں جہان کا مالک ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، ہدایت بخشی، وہ ذات ہے جو مجھے کھلاتی اور پلاتی ہے، میں جب بیمار ہو جاتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنے سر کو جھکاتا ہوں کیونکہ وہی مجھے مار کر جلائے گا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ قیامت کے دن میرا رب میری تمام خطاؤں کو معاف کرے گا۔ یہ بت جس کی تم پوجا کرتے ہو یہ تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں، یہ کسی کو پیدا نہیں کر سکتے، نہ ہدایت دے سکتے ہیں۔ یہ بت تمہیں نہ کھلا سکتے ہیں، نہ پلا سکتے ہیں، نہ نفع نقصان پہنچانے پر قادر ہیں۔ کسی بیمار کو ٹھیک نہیں کر سکتے، کسی کے مر جانے پر اسے جلا نہیں سکتے۔ افسوس ہے تمہاری عقلوں پر اور تمہارے ان جھوٹے معبودوں پر۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، اے میرے پروردگار، مجھ کو حکمت عطا فرما اور مجھے نیک بندوں میں شامل کر کے میری بھلائیوں کو آنے والی نسلوں کی زبان پر جاری فرما اور مجھ کو جنت کی لازوال نعمتوں کا وارث بنا اور میرے گمراہ اور گناہ گار باپ کو بخش دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کے والد بتوں کے آگے سر نہ جھکائیں، اس لیے اپنے باپ کو دوبارہ سمجھانے کا ارادہ کر لیا، اے ابا جان، آپ ایسے بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہو اور ان سے اپنی مرادیں کیوں مانگتے ہو جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس کی پیروی نہ کریں، شیطان تو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، آپ اس کی پیروی چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کریں۔ مجھے یہ ڈر خوف ہے کہ آپ کے سیدھے راستے پر چلنے کے بجائے اسی حالت میں قائم رہنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور اپنے عذاب میں مبتلا کرے تو آپ کا حشر بھی شیطان کے ساتھ ہوگا۔ بیٹے کی بات سن کر آزر کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا، ابراہیم، تم میرے سامنے میرے معبودوں کی توہین نہ کرو اور مجھے سمجھانے کے بجائے میرے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ تم نے پھر مجھ سے اس قسم کی بات کی تو میں تمہیں اتنے پتھر ماروں گا کہ تمہارے حواس ٹھکانے پر آ جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کی بات کا برا نہیں منایا اور غصہ کرنے کے بجائے کہا، ابا جان، میرا سلام قبول کیجیے، میں اپنے رب سے آپ کی بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، مجھے اپنے پروردگار سے پوری امید ہے کہ وہ میری پکار کو سنے گا اور دعائیں ضائع نہ ہوں گی۔ والد کی باتیں سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شدید افسوس ہوا تھا، انہوں نے بہتر یہ جانا کہ اب اس شہر سے نکل کر دوسرے شہر چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، دوسرے لوگوں کو بھی اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود مان کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور اپنے خاندان اور اپنے وطن کو چھوڑ کر مکہ کا رخ کیا۔ جب وہ مکہ پہنچے وہاں کوئی آبادی نہ تھی، انسان تو انسان، حیوان بھی نہ تھے، مکانات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، مکان بھی وہاں ہوتے ہیں جہاں انسانوں کی آبادی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ کر دوسری جانب کا ارادہ کیا تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اپنے شوہر کو دیکھا، آپ ہمیں کیسی جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہ جنگل بیابان ہے جہاں نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ گھر، نہ در ہے، پھر کیوں ہمیں تنہا چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا۔ ہاں، حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا، تو پھر مجھے کوئی غم نہیں، اللہ ہماری مدد کرے گا اور ہم کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں وہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس پانی پینے کو ایک مشکیزہ تھا، جب تک اس میں پانی تھا دونوں ماں بیٹے کو پریشانی نہ ہوئی۔ جب مشکیزہ کا پانی ختم ہوا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو شدت کی پیاس لگی، ماں سے بیٹی کی پیاس دیکھی نہ گئی اور وہ پانی کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئیں۔ مکہ میں پانی کا کنواں نہیں تھا، نہر بھی نہ تھی، پانی ملنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا، پانی ملے تو وہ بیٹے کو پلائیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام صفا سے مروہ جاتی اور پھر وہ مروہ سے صفا آ جاتی، پانی کا کوسوں تک پتہ نہیں تھا، پانی کیسے ملتا؟ اللہ تعالیٰ کو پیاسے بچی کی پیاس اور اس کی ماں کی دوڑ دھوپ پسند آئی، اس کی رحمت محبت کو جوش آ گیا، وہیں زمین سے ایک چشمہ پیدا کر دیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اس چشمے کے پانی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کو بجھایا اور خود بھی پانی سے اپنا گلا تر کیا، زمین سے ایسا پانی جاری ہوا جو آج بھی جاری ہے اور وہ زمزم کا کنواں کہلاتا ہے۔ اس کنویں کے پانی کو لوگ جب حج کرنے جاتے ہیں تو پیتے ہیں اور تبرک کے طور پر پانی کو اپنے ساتھ بھی لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی یہ دوڑ دھوپ اس قدر پسند آئی کہ اس نے اپنے تمام بندوں کو حکم دے دیا کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی تقلید کریں۔ آج بھی اللہ کے لاکھوں بندے اور بندیاں صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگا کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتے ہیں اور رہتی دنیا تک ایسا ہوتا رہے گا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ زندگی کے شب و روز گزار رہی تھیں۔ ایک قبیلہ وہاں پہنچا، بنو جرہم کا قبیلہ یمن سے شام تک تجارت کی غرض سے سفر کرتا تھا۔ ایک روز صحرا میں راستہ بھٹک کر وہاں آ نکلا، وہ شام جانا چاہتے تھے۔ وہ آبی پرندوں کو صحرا میں دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے
اور وہاں پہنچے جہاں آب شیریں چشمہ جاری تھا۔ پانی دیکھ کر پورے قبیلے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام جو تنہائی اور اکیلے پن کا شکار تھیں، انہوں نے قافلے والوں کو وہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ اس طرح وہ قبیلہ وہاں آباد ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے سے ملنے کو فلسطین سے حجاز کی سرزمین مکہ آیا کرتے تھے۔ ایک روز حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تیر بنا رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے۔ وہ اپنے والد صاحب کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور ان سے ملاقات کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک کام کا حکم دیا ہے، اس کام میں تمہیں میری مدد کرنا ہوگی۔ میں اس کام میں ضرور مدد کروں گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ٹیلے کی جانب اشارہ کیا جہاں بیت اللہ تھا، بتایا کہ مجھے اس کی تعمیر کرنے کا حکم ملا ہے۔ دونوں باپ بیٹے بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے کام میں مشغول ہوئے تو بیت اللہ کی قدیم بنیادیں نکل آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کعبہ کا کام لیتے تھے۔ اب وہ مقام ابراہیم ہے، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک بطور معجزہ نشان پڑ گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تھی کہ مکہ مکرمہ آباد ہو، اور مکہ مکرمہ شہر آباد ہو گیا۔ اس شہر کی آبادی کے علاوہ بھی ساری دنیا کے مسلمان وہاں آنے کو اپنی سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ یہ شہر تمام دنیا کے لیے امن کی جگہ ہے۔ یہ ایسا شہر ہے کہ دجال دنیا میں ہر جگہ چلا جائے گا مگر حرم میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ قرآن شریف میں بیت اللہ کے مخالف قوم کا واقعہ اصحاب فیل میں اللہ کی طرف سے موجود ہے کہ وہ اس پر تسلط قائم کرنے آئے تھے مگر ناکام و نامراد رہے۔ بیت اللہ پر حملے کا مقصد کیے جانے پر وہ پورا لشکر تباہ برباد کر دیا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی تھی کہ شہر کے باشندوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما دے۔ ان کی یہ دعا ایسے قبول ہوئی کہ مکہ کے قریب طائف کا ایسا خطہ بنا دیا گیا جس میں ہر طرح کے بہترین پھل بکثرت پیدا ہوتے ہیں اور مکہ مکرمہ میں فروخت ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ خواہش بھی تھی کہ ان کی اولاد میں سے ایک نبی آئے جو لوگوں کو سیدھی راہ پر چلائے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ میری آئندہ نسل کی فلاح دنیا آخرت کے واسطے میری اولاد میں ایک رسول بھیج دیں جو لوگوں کو تیری آیات تلاوت کر کے سنائے اور قرآن و سنت کی تعلیم دے اور ان کو ظاہری اور باطنی راہ روی سے پاک کرے۔ خانہ کعبہ کی عظمت مسلمانوں کے دل میں ہے۔ یہ سب سے پہلی مسجد تھی جو خدائے واحد کی عبادت کے لیے بنی تھی۔ مسلمانوں میں عید الاضحیٰ کی قربانی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد دلاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری مرتبہ مکہ آئے تو وہ بیوی اور بیٹے سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ محبت اسی لیے تھی کہ اس وقت وہ ان کے اکلوتے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ یہ ایک نبی کا خواب تھا اور اللہ تعالیٰ کے نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ اس خواب میں اشارہ تھا کہ انہیں ایسا کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب سنا کر بیٹے سے رائے پوچھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہے۔ خواب میں جو حکم ملا ہے اس کی تعمیل کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھری لی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر منا کی جانب روانہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان لینی نہیں تھی، اس کو اپنے دوست ابراہیم علیہ السلام کی دوستی کا امتحان لیتے ہوئے یہ دیکھنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عزیز ہے یا اللہ تعالیٰ کی دوستی کا زیادہ پاس ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیرنا چاہتے تھے کہ ایسے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک مینڈا لے کر فوراً وہاں پہنچ گئے۔ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کے گلے پر چھری پھیر بھی نہ پائے تھے کہ مینڈا آ گیا اور چھری مینڈے کے گلے پر چل گئی۔ اس طرح مینڈے کی قربانی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ پرخلوص کام اور سچی محبت اتنی پسند آئی کہ ہر سال جو بقر عید پر قربانی ہوتی ہے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعے کی یاد میں کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جاننا چاہتے تھے کہ قیامت کے دن مردے کس طرح زندہ ہوں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ میرے پروردگار تو قیامت میں مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، مجھے ابھی سے دکھا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم کو میری قدرت کاملہ پر یقین نہیں؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے کامل یقین ہے، لیکن اپنے قلب کی خاطر تجھ سے یہ درخواست کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا 4 پرندے پکڑ کر لاؤ اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا پہاڑ پر ڈال دو، پھر ان کو بلاؤ، تم دیکھ لینا کہ تمہارے پاس کس طرح دوڑے آتے ہیں۔ اس طرح ہم قیامت میں مردوں کو زندہ کریں گے اور یہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، وہ پرندے جو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے تھے وہ پھر سے زندہ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 175 برس کی عمر میں وفات پائی۔ مبرون شہر میں مقفیلہ کے غار میں تدفین ہوئی۔ اس مقام کو الخلیل بھی کہا جاتا ہے جو کہ بیت المقدس کے قریب واقع ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی مکمل ویڈیو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو مجھے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری مزید آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔